سابق صدر آصف علی زرداری کی طبیعت خراب، کلفٹن کے نجی ہسپتال میں داخل۔ سابق صدر آصف علی زرداری کی طبیعت خراب ہو گئی، جس کے بعد انہیں کلفٹن کے نجی ہسپتال میں داخل کرا دیا گیا۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ آصف زرداری کے پھیپھڑوں کا پروسیجر کل کیا جائے گا۔ دیگر ٹیسٹ پھیپھڑوں کے پروسیجر کے بعد کیے جائیں گے۔ ذرائع کے مطابق سابق صدر آصف علی زرداری 1 ماہ سے زائد عرصے سے علیل ہیں۔ کوئٹہ میں 3 بھائیوں کا قاتل سگا بھائی نکلا، ملزم نے اعتراف جرم کر لیا۔ کوئٹہ میں گزشتہ رات فائرنگ سے جاں بحق 3 بھائیوں کے قتل میں ملوث چوتھے بھائی کو گرفتار کر لیا گیا۔ ڈی آئی جی پولیس کوئٹہ غلام اظفر مہیسر کے مطابق گزشتہ رات کوئٹہ کے علاقے جوائنٹ روڈ پر فائرنگ سے جاں بحق سگے 3 بھائیوں کے قتل کے واقعے کے بعد پولیس اور CIA نے تفتیش کی تو گاڑی میں 5 افراد سوار تھے۔ انہوں نے کہا کہ گاڑی میں سوار چوتھا شخص جاں بحق افراد کا سگا بھائی قیس خان اور 5واں گھریلو ملازم تھا۔ امریکہ نے پاکستان کو اسلحے کی فراہمی سے متعلق بھارتی اعتراضات یکسر مسترد کر دیے۔ امریکی وزیر خارجہ انٹونی بلنکن نے پاکستان کو اسلحے کی فراہمی سے متعلق بھارتی اعتراضات یکسر مسترد کر دیے۔ واشنگٹن میں بھارتی وزیر خارجہ سبرامنیم جے شنکر کے ساتھ مشترکہ پریس کانفرنس کرتے ہوئے امریکی وزیر خارجہ نے واضح کیا کہ پاکستان کو نئے طیاروں، نئے سسٹمز یا نئے ہتھیاروں کی فراہمی نہیں کی جا رہی۔ امریکی وزیر خارجہ نے کہا کہ پاکستان کا دفاعی پروگرام ملک یا اس خطے سے ظاہر ہونے والی دہشت گردی کے خطرات سے نمٹنے کی صلاحیت کو مضبوط بناتا ہے۔ پیوٹن جلد یوکرینی علاقوں کی روس میں شمولیت کا اعلان کر سکتے ہیں۔ روسی صدر ولادیمیر پیوٹن چند دنوں میں ماسکو کے زیر انتظام یوکرینی علاقوں کی روس میں شمولیت کا اعلان کر سکتے ہیں۔ برطانوی نشریاتی ادارے BBC کے مطابق برطانیہ کی وزارت دفاع کا کہنا ہے کہ ولادیمیر پیوٹن یوکرین کے مقبوضہ علاقوں کے روس میں الحاق کا اعلان چند دنوں میں کر سکتے ہیں۔ ماسکو کو زیر انتظام یوکرین کے 4 ریجن لوہانسک، دونیٹسک، خیرسون، زاپوریزیا میں روس میں شامل ہونے کے لیے ریفرنڈم ہوا، جو 5 دن تک جاری رہنے کے بعد منگل کو ختم ہوا۔ سعودی عرب کے فرمانروا شاہ سلمان نے ولی عہد اور بیٹے محمد بن سلمان کو مملکت کا وزیر اعظم مقرر کر دیا۔ سعودی شاہ سلمان کی جانب سے شاہی حکم نامہ بھی جاری کر دیا گیا ہے، جس کے مطابق محمد بن سلمان ملک کے وزیر اعظم ہوں گے۔ خیال رہے کہ وزیر اعظم مقرر ہونے سے قبل ولی عہد محمد بن سلمان نائب وزیر اعظم اور وزیر دفاع تھے۔ بالی ووڈ اداکارہ دیپیکا پڈوکون کی طبیعت خراب، ہنگامی طور پر اسپتال منتقل۔ بالی ووڈ اداکارہ دیپیکا پڈوکون کی طبیعت اچانک خراب ہو گئی، جس کے بعد انہیں ہنگامی طور پر اسپتال منتقل کیا گیا۔ بھارتی میڈیا رپورٹس کے مطابق اداکارہ رنویر سنگھ کی اہلیہ دیپیکا پڈوکون کو پیر کی شب اچانک طبیعت میں بے چینی محسوس ہوئی، جس کے بعد انہیں ممبئی کے واقع بریچ کینیڈی ہسپتال لے جایا گیا۔ رپورٹس کے مطابق اداکارہ کو فوری طور پر ایڈمٹ کر لیا گیا اور ان کے متعدد ٹیسٹ کیے گئے۔ یہ واضح نہیں کہ دیپیکا کو اصل میں تکلیف کیا ہوئی ہے، تاہم یہ کہا جا رہا ہے کہ ممکنہ طور پر ان کے دل کی دھڑکن تیز ہونے کی وجہ سے طبیعت میں بے چینی پیدا ہوئی۔ چنکی پانڈے سے شادی کرنا چاہتی تھی ایکتا کپور کا انکشاف۔ بھارتی ٹیلی ویژن کی معروف پروڈیوسر اور ہدایت کارہ ایکتا کپور نے اداکارہ چنکی پانڈے کے لیے اپنی محبت کا اعتراف کیا ہے۔ ایکتا کپور کی جانب سے چنکی پانڈے کی سالگرہ کے موقع پر انسٹاگرام پر ایک اسٹوری شیئر کی گئی، جس میں انہوں نے زبانی انداز میں چنکی سے ماضی میں کی جانے والی محبت کا اقرار کیا۔ اس سے قبل فلم ساز فرح خان اور اداکارہ ملائکہ اروڑا بھی چنکی پانڈے سے ماضی میں محبت کرنے کا اعتراف کر چکی ہیں۔ منی لانڈرنگ کیس، جیکولین فرنانڈیز گرفتار ہونے سے بچ گئیں۔ بالی ووڈ اداکارہ جیکولین فرنانڈیز کو منی لانڈرنگ کیس میں عبوری ضمانت مل گئی۔ بھارتی میڈیا کے مطابق اداکارہ جیکولین فرنانڈیز پر اپنے دوست چندر شیکھر سے مہنگے تحائف وصول کرنے کے الزامات ہیں، جبکہ چندر شیکھر پر کروڑوں روپے بھتے وصول کرنے کے لیے الزامات ہیں۔ چندر شیکھر سے منسوب کروڑوں روپے کی منی لانڈرنگ کیس میں اداکارہ جیکولین فرنانڈیز ملزم نامزد ہیں۔ پاکستان کے لیجنڈ اداکاروں میزبان سہیل احمد نے بھارتی فلم انڈسٹری میں انٹری دے دی۔ سہیل احمد بھارت کے سپر اسٹار دلجیت دوسانجھ اور اداکارہ سرگن مہتا کے ہمراہ پنجابی انڈین فلم بابے بھنگڑا پاؤندے میں اداکاری کے جوہر دکھائیں گے۔
فلم کے پروڈیوسر دلجیت دوسانجھ ہیں جبکہ ہدایت کاری امرجیت سنگھ کی جانب سے دی گئی۔ یہ فلم امریکہ میں عقد بند کی گئی ہے۔ حال ہی میں فلم کا ٹریلر جاری کیا گیا جس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ سہیل احمد دلجیت کے والد کا کردار نبھائیں گے۔ تاہم یہ فلم آئندہ ماہ 5 اکتوبر کو دنیا بھر میں ریلیز کی جائے گی۔ عدالت نے گلوکارہ شکیرا کے خلاف مقدمہ چلانے کا حکم دے دیا۔ اسپین کی عدالت نے باضابطہ طور پر کولمبین اداکارہ شکیرا پر ٹیکس فراڈ کے الزامات پر مقدمہ چلانے کا حکم دے دیا۔ غیر ملکی میڈیا رپورٹس کے مطابق منگل کے روز اسپین کی عدالت نے شکیرا پر ٹیکس فراڈ کے الزامات پر ان کے خلاف ٹرائل کی منظوری دے دی۔ شکیرا پر الزام ہے کہ وہ 2012 سے 2014 کے درمیان ٹیکس قیمت میں 14.5 ملین یورو ادا کرنے میں ناکام رہی۔ رپورٹس کے مطابق جرم ثابت ہونے پر شکیرا کو 8 سال قید ہو سکتی ہے۔ شروع کرتے ہیں دنیا بھر سے دلچسپ عجیب خبریں۔ 600 ای میلز اور کئی درخواستیں مسترد ہونے کے بعد نوجوان کو ورلڈ بینک میں نوکری مل گئی۔ رپورٹس کے مطابق بھارت سے تعلق رکھنے والے 23 سالہ وتسل ناہٹا کو 600 ای میلز بھیجنے اور کئی درخواستیں مسترد ہونے کے بعد بالآخر ورلڈ بینک میں نوکری مل گئی۔ بھارتی نوجوان نے اپنی کامیابی کی کہانی ایک سوشل میڈیا رپورٹ میں بیان کی۔ بھارتی نوجوان کا سفر 2020 میں کورونا کے دوران شروع ہوا جب وہ یونیورسٹی سے گریجویشن مکمل کرنے والے تھے۔ عالمی وبا کی وجہ سے زیادہ تر کمپنیاں اپنے ملازمین کو فارغ کر رہی تھیں۔ پاک بھارت سیریز کے لیے انگلینڈ کا پی سی بی اور بھارتی بورڈ سے رابطہ۔ انگلینڈ کرکٹ بورڈ پاکستان اور بھارت کے درمیان سیریز کروانے کے لیے کوشاں ہے اور انگلش بورڈ نے پاکستان کرکٹ بورڈ اور بورڈ آف کنٹرول فار کرکٹ ان انڈیا سے رابطہ کیا ہے۔ انگلینڈ کرکٹ بورڈ نے دونوں روایتی حریفوں کو ٹیسٹ سیریز کروانے کی پیشکش کی ہے اور کہا ہے کہ پاکستان اور بھارت کے درمیان ٹیسٹ سیریز انگلینڈ کے میدانوں میں کروائیں۔ بھارتی خاتون کرکٹر کا ہوٹل سے سامان چوری، انگلینڈ کی سیکیورٹی پر سوال اٹھا دیا۔ بھارت کی ویمن کرکٹ ٹیم کی وکٹ کیپر تانیہ بھاٹیا کا انگلینڈ کے دورے پر کمرے سے سامان چوری ہو گیا۔ بھارتی اسکواڈ میں شامل وکٹ کیپر تانیہ بھاٹیا نے دورے کے دوران ہوٹل کے کمرے سے اپنا سامان چوری ہونے کی شکایت کی ہے۔ اپنی ٹویٹ میں خاتون کرکٹر کا کہنا تھا کہ دورے کے دوران لندن میں ہوٹل کے کمرے میں کوئی داخل ہوا اور میرا بیگ، نقدی، زیورات اور گھڑیوں سمیت دیگر سامان لے گیا۔ سعودی ویمن فٹ بال ٹیم پہلی بار ہوم گراؤنڈ پر میچ کھیلنے کو تیار۔ سعودی عرب کی ویمن فٹ بال ٹیم اپنے ہوم گراؤنڈ پر پہلی بار کھیل پیش کرنے کو تیار ہے۔ غیر ملکی خبر رساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق گرین فیلکن کے نام سے مشہور ویمن فٹ بال ٹیم پہلی بار ہوم گراؤنڈ میں کھیلتے ہوئے بھوٹان کے مدِ مقابل ہوگی۔ سعودی ویمن فٹ بال ٹیم کے بھوٹان سے ایک میچ گزشتہ روز ہوا جبکہ دوسرا 28 ستمبر کو کھیلا جائے گا۔ یہ میچز سعودی عرب کے شہر ابہا میں پرنس سلطان اسٹیڈیم میں کھیلے جائیں گے۔